چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے لاہور میں جشن آزادی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس ملک میں ایسے باشعور نوجوان ہوں وہ خوش قسمت ہے۔ آج خاص طور پر اپنی بہنوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ نے بڑے غور سے میری بات سننی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں غلامی سے آزادی دلوائی۔ آج عوام کو ویڈیوز کے ذریعے سمجھاؤں گا، قوم کو آج بتاؤں گا کہ حقیقی آزادی کے لیے کیا قدم اٹھانے ہیں اور کیسے مکمل طور پر حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے۔ آج آپ کو حقیقی آزادی کا روڈ میپ دوں گا۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ قائد اعظم نے کہا تھا مسلمان ہمیشہ آزادی کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ قائد اعظم غلام ہندوستان میں ایک آزاد لیڈر تھے۔ قائد اعظم نے کہا تھا ہم انگریز کی غلامی سے نکل کر ہندوؤں کی غلامی میں نہیں جانا چاہتے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے یہ بھی کہا کہ ایسے کئی لوگوں کو جانتا تھا جن کے بارڈر کراسنگ پر پورے خاندان مارے گئے۔ ہندوستان سے آنے والے دکھ بھری داستانیں سناتے تھے۔ بڑی جد و جہد اور لاکھوں قربانیوں کے بعد پاکستان بنا۔ انہوں نے مزید کہا کہ غلامی انسان کی عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے۔ سب سے خطرناک خوف کا بت ہے جو انسان کو غلام بنا دیتا ہے، اور کبھی بھی یہ غلام قوم اوپر نہیں آ سکتی۔ ہماری نوجوانی میں لاہور جم خانہ میں صرف انگریزی بولی جاتی تھی۔ اردو ایسے بولتے تھے جیسے بلاول بھٹو بولتا ہے کہ بارش آتا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم احساس کمتری کی وجہ سے میچ جیتے ہوئے ہار جاتے تھے کیونکہ خود اعتمادی نہیں تھی۔ انگلینڈ کرکٹ کھیلنے گیا تو سینئر کھلاڑی کہتے تھے سوچو بھی نہ کہ ہم انگریز کو ہرا سکتے ہیں۔ 80 کی دہائی میں کمزور ٹیمیں تھیں لیکن ذہنی طور پر آزاد تھے۔ ہارے ہوئے میچ بھی جیتتے تھے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستانیوں آج آپ پر خوف طاری کیا جا رہا ہے، اور خوف کی غلامی سب سے بڑی غلامی ہے۔ 26 سال سے یہ لوگ میری کردار کشی کر رہے ہیں اور مجھے بدنام کرنے کے لیے ہر قسم کے حربے استعمال کیے گئے اور میرے خلاف گندی کتابیں بھی لکھوائیں۔ عمران خان نے کہا کہ غلامی کی دوسری قسم ذہنی غلامی کی ہے۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ یہ انقلاب تلوار سے نہیں آیا تھا، وہ فکری انقلاب تھا جو ذہنوں کے اندر انقلاب آیا۔ آج یہاں آزادی کا بھرپور جشن منائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کبھی بھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں اور میں کسی ملک کا دشمن بھی نہیں۔ مجھے کہتے ہیں میں امریکہ کا مخالف ہوں، لیکن میں امریکہ کا مخالف نہیں ہوں۔ ٹرمپ سے میرے تعلقات بہتر تھے۔ میں امریکہ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں لیکن غلامی نہیں چاہتا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں سب سے طاقتور پاکستانی کمیونٹی ہے۔ میں اینٹی امریکن نہیں ہوں۔ پاکستان کی سب سے زیادہ برآمدات امریکہ کو ہوتی ہیں، جبکہ میں برطانیہ کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں پڑھنے اور کرکٹ کھیلنے برطانیہ گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکی انڈر سیکرٹری ڈونلڈ لو نے میرے دورہ روس پر اعتراض اٹھایا۔ میں چاہتا تھا کہ عوام کو سستا تیل ملے اور میں روس اسی لیے گیا کیونکہ اس میں میرے لوگوں کا فائدہ تھا۔ یہ کون ہوتے ہیں میرے دورے پر اعتراض کرنے والے؟ کیا میں ان کا غلام ہوں؟ انہوں نے کہا کہ عزت پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، آج آپ میری حوصلہ افزائی کرنے آئے ہوئے ہیں۔ انصاف اور خودداری کے لیے سیاست میں آیا تھا۔ سیاست میں آنے کے بعد پڑھے لکھے لوگوں کو کہتا تھا سیاست میں آؤ۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف اوباما سے ملے تو ان کی کانپیں ٹانگ گئیں۔ نواز شریف اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ شکریہ بھی کاغذ دیکھ کر ادا کیا۔ جس ملک کے وزیر اعظم اور وزیر دفاع ایسے ہوں، اس کے شہریوں کی دنیا میں کیا عزت ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے پلان بنایا ہے کہ عمران خان کے خلاف کیسز بناؤ۔ یہ مجھے کسی طرح نااہل کر کے نواز شریف کو لانا چاہتے ہیں۔ سازش کرنے والے سن لیں، عمران خان کوئی ڈیل نہیں کرنے لگا۔ میرا مقابلہ کسی ڈاکو سے نہ کرو۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 10 سال پہلے بھی ان سے پوچھا اتنی کم آمدنی سے مے فیئر پراپرٹی کیسے خریدی۔ سلمان شہباز نے کہا کون سی پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں، جبکہ مریم نواز نے کہا میری تو لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں۔ لیکن پاناما لیکس میں ان کی خفیہ پراپرٹی کا انکشاف ہو گیا۔ حسن نواز نے ٹی وی پر ان پراپرٹیز کو قبول کیا۔ سابق وزیر اعظم نے 25 مئی کو لانگ مارچ کے دوران ہونے والی بدامنی سے متعلق ویڈیوز بھی اپنے خطاب کے دوران نشر کروائیں اور کہا کہ 25 مئی کو ہمارا پرامن احتجاج تھا
پولیس نے ہمارے پرامن مظاہرین پر تشدد کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ طاقتور کو اس ملک کا انصاف کا نظام نہیں پکڑ سکتا اور جہاں کمزور کے حقوق نہ ہو وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ اس ملک میں الیکشن ہونے تک خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ قوم کو اکٹھا کروں گا، میں قوم کو کبھی کسی کی غلامی نہیں کرنے دوں گا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ہم بحیثیت قوم مل کر اپنی قوم کا قرضہ اتاریں گے، مل کر اپنی قوم کو اپنے پیروں پر کھڑے کریں گے اور آزادی کی جد و جہد امپورٹڈ حکومت کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ لاہور جلسے میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے دوبارہ عوام میں نکلنے کا اعلان کیا اور کہا کہ اگلے ہفتے پنڈی جلسہ کرنے جا رہا ہوں، راول پنڈی جلسے کے کچھ روز بعد کراچی میں جلسہ کروں گا۔ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ آصف زرداری نے سندھ کا پیسہ لوٹا، بہت دیر سے مجھے موقع نہیں ملا میں زرداری کا مقابلہ کر سکوں، سکھر اور حیدرآباد بھی جلسہ کروں گا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد، پشاور، مردان اور اٹک بھی آ رہا ہوں، جبکہ ایبٹ آباد، ملتان، بہاولپور، جہلم اور گجرات، فیصل آباد، گجرانوالہ اور کوئٹہ میں بھی جلسے کروں گا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے مزید کہا کہ ساری عوام کو تیار کرنے جا رہا ہوں، ہماری حقیقی آزادی کی جنگ آخری اور فیصلہ کن مرحلے پر ہے، نوجوانوں پر مشتمل ٹائیگر فورس بنانے جا رہا ہوں۔ پارٹی کو پیغام